سابقہ نشستوں میں جیسے ہم نے شہداء کا تذکرہ ہمارا چل رہا ہے، تو سب سے پہلے ہم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بات کی، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بات کی۔ اب جس شخصیت کا تذکرہ ہمارے درمیان میں ہونا ہے یا ہونے جا رہا ہے، تاریخ کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو گنے چنے جن شہداء کا تذکرہ ہے جن کے ساتھ بہت سفاکی، بربریت، ظلم کی انتہا، اگر لغت یا ڈکشنری کے اندر اس سے آگے کا کوئی لفظ ہوتا تو شاید اس کو بھی استعمال کیا جاتا۔ اتنی ظلم کے ساتھ، اتنے ظلم کے ساتھ اور اتنی مظلومیت کے ساتھ جس شخصیت کو شہید کیا گیا، جبکہ ان کے یہاں نسبتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کی اور پھر حیا کے اعتبار سے سب سے پاک دامن جو شخصیت کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے صحابہ کے بارے میں، وہ تیسرے خلیفہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ فضائل ان کے بارے میں کافی سارے ہیں اور شہادت کا تذکرہ بھی بڑا المیہ ہے، جب پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا وہی شخصیت ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ فضیلتیں بتائی تھی اور ان کے ساتھ اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو مفتی صاحب آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ فضیلت والے پہلو کو تھوڑا سا واضح کیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتابوں کے اندر بڑی فضیلتیں لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سب سے امتیازی جو صفت تھی وہ حیا تھی، اس لیے آپ علیہ السلام نے کہا ہے کہ عثمان تو ہیں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو حیا ایمان کا حصہ بھی ہے اور ہر انسان میں حیا ہونا چاہیے۔ حیا نہیں ہے تو پھر وہ آدمی غلطیوں پہ غلطیاں کرے گا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کے زندگی سے ایک جو اہم سبق ملتا ہے کہ حیا اپنے اندر پیدا کرنا پڑتا ہے، اور جو حیا ہے اس کو باقی رکھنا بھی پڑتا ہے، وہ ضروری ہو۔ اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ کی خصوصیات میں سے، فضائل میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ کو جنت کی بشارت 2 مرتبہ ملی ہے۔ اپنی زندگی میں ہی جنت کی 2 مرتبہ بشارت ملی۔ ایک غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ نے بہت مال دیا تھا، اس موقع پر اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ دوسرا وہ مدینہ کے اندر جو کنواں تھا روما کے نام سے، اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، تو اس وقت بھی جنت کی بشارت آپ علیہ السلام نے دی تھی۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذی النورین کے لقب سے مشہور ہے۔ آپ علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئی، وہ بہت بڑی فضیلت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی۔ تو ایسے اور بہت سارے فضائل ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے، جس کو جو ہے یعنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے، انفرادی طور پر پڑھنا چاہیے۔ فضائل کے علاوہ ان کی خدمات بھی بہت ساری ہیں، چاہے وہ مختلف علاقوں کو فتح کرنے کے حوالے سے ہو، یا جو معاشرہ انہوں نے جو سوسائٹی بنائی تھی اس کے حوالے سے ہو، یا ایسے ہی ان کی جو ایک بہت بڑی خدمت ہے جمع قرآن کے حوالے سے۔ قرآن کریم کو جمع جو انہوں نے کیا، وہی نسخے ہیں، وہی مصاحف ہیں جو اب تک چل رہے ہیں ان کی دی ہوئی ترتیب کے مطابق، تو مصحف عثمانی جو ہے، تو یہ بہت بڑی خدمت ہے ان کی، اور قرآن کریم سے ان کے تعلق کی محبت کی ایک دلیل ہے۔ جامعہ قرآن ان کو اس لیے کہا گیا، اور اسی تعلق کا نتیجہ تھا کہ جس وقت ان کو یہ محسوس ہو گیا کہ میری زندگی کے یہ بالکل آخری لمحات ہیں اور میں بس اس دنیا سے رخصت ہونے والا، تو انہوں نے تیاری کر لی اور فوراً اپنی اہلیہ حضرت نائلہ سے کہا کہ قرآن کریم لاؤ، میں قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہوں، اور قرآن کریم پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے۔ بلکہ جس وقت ان کے اوپر حملہ کیا گیا تو وہ جو خون کا فوارہ پھوٹا وہ قرآن کریم کی آیتوں پر گرا۔ تو یہ ان قرآن کریم سے محبت کی ان کی دلیل، اور بڑا جیسا آپ نے کہا کہ بڑی مظلومانہ اور عجیب و غریب ان کی شہادت کا واقعہ ہے۔ واقعتاً سن کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پورا ایک پلان بنا کے ان کو شہید کیا گیا۔ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی تھا جس نے ظاہراً اسلام قبول کر لیا تھا، اور لیکن ان کے اندر تو نیچرلی فطری اعتبار سے اسلام سے دشمنی ہے، تو اس نے کوشش کی کہ کسی طرح حضرت عثمان کو خلافت سے ہٹایا جائے، معزول کروایا جائے۔ اس نے مدینہ المنورہ سے یہ سازشیں رچنی شروع کر دی
کہ یہ بنو ہاشم ہیں، یہ بنو امیہ ہیں، اور جو پرانی خاندانی رقابتیں تھیں اور پرانی جو دشمنیاں تھیں اس کو اس نے بھڑکانے کی کوشش کی. لیکن یہ چونکہ صحابہ حضور کے تربیت یافتہ تھے، انہوں نے اس کو پنپنے نہیں دیا، تو وہ چلا گیا وہاں سے کوفہ. جو نئے نئے اسلام قبول کرنے والے تھے ان کے اوپر اس نے محنت کرنی شروع کی. وہ لوگ اس سے متاثر ہو گئے. کوفہ میں اس نے اپنا ایک حلقہ بنایا، بصرہ میں حلقہ بنایا، دمشق میں جا کے اس نے یہی سازشیں رچی، اور پھر جب مصر پہنچا قاہرہ کے علاقے میں اس نے ایسی محنت کی کہ اس کے ساتھ تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو. اور مسئلہ وہی کہ یہ لوگ اصل میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو عہدے دے رہے ہیں، مال میں خرد برد کی جا رہی ہے، یہ کہ وہ 1000 قسم کے اعتراضات. اور بتاؤ کہ عثمان کے پاس خطوط بھیجو کہ تمہارے جو حاکم ہیں وہ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں. ایک پورا ماحول اس نے کریٹ کر دیا. جب لوگوں کا ذہن بن گیا تو اس نے کہا کہ چلو بھائی، اب یا تو ہم عثمان کو خلافت سے ہٹائیں گے یا پھر ہم ان کو قتل کر دیں گے. اور جب حج کے موسم میں اکثر مدینے کا علاقہ جب خالی ہو گیا، بعض مخصوص صحابہ تھے تو انہوں نے پوری پلاننگ کر کے ایک منصوبہ بنا کے مدینۃ المنورہ میں داخل ہوئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کیا. ان کو قتل کرنے کی جو پلاننگ تھی اس کو انہوں نے باضابطہ اس کو اپلائی کیا، اور 40 دن تک اس کا انہوں نے محاصرہ کر کے رکھا. اور اس 40 دنوں میں بھی ان کے ساتھ بڑا عجیب و غریب سلوک کیا گیا. مختلف واقعات اس سلسلے میں ذکر کیے جاتے ہیں کہ کیسا کیسا ان کو ستایا گیا تھا. بالکل 40 دنوں کا جو ذکر کیا ہے آپ نے، کہ 40 دن کتابوں میں جو لکھا ہے کہ 40 دن تک ان کا پانی بند کیا گیا، جو انتہائی درجے کا ظلم تھا. بلکہ جب انہوں نے گھیراؤ کیا ہے بلوائیوں نے، تو انہوں نے کھانا پانی ساری چیزیں بند کر دی. اندر گھر پہ گھر کی عورتیں ہیں، بچے ہیں. 7 دن تک تو انہوں نے برداشت کیا ہے. 7ویں دن جب پیاس کی شدت ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے گھر کے باہر اپنا چہرہ نکالا اور کہا کہ تم جو ہے ایسے آدمی پر پانی کو بند کرتے ہو جس نے مدینہ کے سارے علاقے میں پانی کو وقف کیا ہے. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ آج کے دن جو عثمان کو ایک پیالہ پانی پلائے گا اسے میں آب کوثر کا سب سے پہلا پیالہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دیں گے تو وہ میں تمہیں وہاں پر پلاؤں گا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا. لیکن کسی نے جو ہے یعنی جو تھے سامنے بڑے سخت دل پتھر دل لوگ کھڑے ہوئے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ مشک لے کر پانی لے کر دینے کے لیے پہنچے تو راستے میں انہیں روک دیا گیا. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بھی پانی لے کر نکلی، انہیں بھی روک دیا گیا. یہاں تک کہ جب تھوڑا سا وقفہ اور گزرا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سب کے سامنے وہ ایک یعنی بات رکھی کہ ایسے بہت سارے خطبے انہوں نے دیے. اس میں سے ایک خطبے کا ایک حصہ یہ بھی تھا ان کا کہ انہوں نے کہا کہ اہل فارس اور دوسرے علاقے کے لوگ بھی اپنے قیدیوں پر پانی بند نہیں کرتے. یہ جب اپنے قیدیوں کو رکھتے ہیں تو پانی تو دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، لیکن تم کیسے عجیب لوگ ہو کہ تم نے مجھ جیسے آدمی پر پانی کو بند کیا جس نے پورے مدینہ کے لیے پانی کو وقف کیا ہے، پورے مدینہ کے لیے پانی دیا ہے. تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یعنی 40 دن دیکھیں آپ، کھانا بھی بند ہے، پانی بھی بند ہے، اور باہر کے لوگوں کی ملاقات بھی بند ہے. جب مدینہ کے بہت سارے لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ اجازت دیں، ہم یہاں پر ان سے لڑیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر مجھے لڑائی کرنی ہوتی تو شام سے عراق سے ہزاروں فوجیں یہاں پر ہوتی، لیکن میں اس شہر میں لڑائی نہیں چاہتا، اس شہر میں خون بہانا نہیں چاہتا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس وقت بھی یہ جو ہے سوچ تھی کہ مدینہ کے اندر خون خرابہ نہ ہو. وہ جو آپ نے ان کے مختلف خطبات کا ذکر کیا ہے، اس میں ایک بڑا اہم خطبہ ہے جو انہوں نے
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 37ویں دن دیا تھا. جب 37 دن گزر گئے اسی حالت میں، اور پانی بنے، کھانا بنے، گھر کے لوگ پریشان ہیں، اور جو لوگ پانی لے کے آ رہے ہیں ان کو بھی تکلیف دی جا رہی ہے اور ان کو بھی روکا جا رہا ہے، تو 37ویں دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اوپر انہوں نے، اور وہ بڑے جلال میں اور بڑے درد کے ساتھ انہوں نے آپ نے جو بات کہی ہے کہ بھئی تم کیا مجھے نہیں جانتے، کیا تم مجھ سے واقف نہیں ہو کہ اللہ کے رسول نے اپنی 2 بیٹیاں میرے نکاح میں دی ہیں، میں حضور کا دوہرا داماد ہوں. یہ بات انہوں نے کہی. یہ بھی کہا کہ دیکھو جس وقت مدینۃ المنورہ میں مسجد کو ایک زمین کی ضرورت تھی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو آدمی مجھے زمین خرید کے اس مسجد کے حوالے کر دے گا، وقف کر دے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو میں ہی وہ عثمان ہوں جنہوں نے زمین خرید کے مسجد کے حوالے کی تھی. آج کیا ہو گیا تمہیں کہ اسی مسجد میں مجھے نماز پڑھنے سے روک رہے؟ یہ بھی حضرت عثمان نے فرمایا کہ سارے مدینے میں کھارا پانی تھا اور ایک ہی بیر روما تھا جو میٹھے پانی کا کنواں تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا تھا کہ جو آدمی یہ کنواں خرید کے مسجد کے لیے وقف کرے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. اس وقت بھی میں ہی پہلے آگے بڑھا اور میں نے یہ اعلان کیا اللہ کے رسول یہ کنواں میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں. تو جس نے یہ کنواں میٹھے پانی کا مسجد کے لیے وقف کیا آج اسی کے لیے پانی بند کیا جا رہا ہے. جس وقت غزوہ تبوک ہوا جس کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے، بڑی تنگیاں تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اعلان کر رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں چندے کی اور تعاون کی، باضابطہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اپیل کی جا رہی ہے. اس وقت بھی میں نے 1000 اونٹ دیے تھے پورے ساز و سامان کے ساتھ، اور 1000 میں نے وہ اشرفیاں آپ کی خدمت میں حوالے کی تھیں. آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو ایسی باتیں میرے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اور اتنی خدمات میری ہیں، لیکن آج تم نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. اور قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ قتل کرنے کی کچھ وجوہات تو ہونی چاہیے نا، کوئی ریزن ہونا چاہیے. اگر کسی نے شادی کے بعد جیسے بدکاری کر لی تو سنسار کر کے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. کوئی مرتد ہو گیا تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. کسی نے کسی کو جان بوجھ کے قتل کیا تو قصاص میں اس کو قتل کیا جاتا ہے. میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا، ان تینوں میں سے کوئی جرم میں ملوث نہیں ہوں. پھر تمہارے قتل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لیکن وہ چونکہ پورا پلان بنا کے آئے تھے، اور عبداللہ ابن سبا جو تھا وہ بڑا سازشی ذہن کا تھا. وہی عبداللہ ابن سبا ایسا آدمی ہے جس نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ حضرت علی اصل میں خلیفہ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے حقدار وہ ہیں. اور بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے عبداللہ ابن سبا ہی وہ آدمی ہے جس نے سب سے پہلے حضرت علی کے خدا ہونے کا دعویٰ کیا کہ حضرت علی خدا ہیں، کہ وہ خدائی کے عہدے پر فائز ہیں. تو ایسا سازشی اس کا ذہن تھا. اور اس کے جو کارندے تھے، جو باغی تھے، چونکہ اس کے تربیت یافتہ تھے اور اس نے ذہن ایسا بنا دیا تھا، تو وہ کوئی بات حضرت عثمان کی سننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے. نہیں بھائی، آپ کو تو یا تو خلافت کا عہدہ چھوڑنا ہے یا پھر ہم آپ کو قتل کر دیں گے. لیکن حضرت عثمان نے اس موقع پر بڑی اہم بات فرمائی کہ میں اس عہدے کو چھوڑ دیتا، کوئی ایسی طلب نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اللہ پاک تمہیں قمیص پہنائیں گے، اگر تم اس قمیص کو لوگوں کے کہنے پر اتار دو گے تو پھر تم جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکو گے. تو یہ وہ بات تھی جس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس خلافت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. اللہ کے رسول نے ان سے کہا تھا کہ چھوڑنا نہیں، تو وہ شہید ہونا انہوں نے گوارا کر لیا، لیکن باغیوں کی باتوں میں یا ان کی جو ڈیمانڈ تھی ان کے مطالبے کو انہوں نے نہیں مانا. بالکل، یعنی جو آپ نے بتائی کہ عبداللہ ابن سبا نے جس انداز میں یہ پوری پلاننگ کی، اور ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب جہاں پر جس شخصیت کے خلاف سازش کرنی ہوتی ہے تو وہاں پر رہ کر اگر کام نہیں بنتا، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے پلان پورے سکسیس نہیں ہو رہے ہیں، تو لوگ وہاں سے ہٹتے ہیں اور دوسرے باہر سے ماحول بنانا شروع کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ عبداللہ ابن سبا نے جب محنت کی اس مقام پر تو وہاں تو صحابہ تھے، دیگر لوگ تھے، ان لوگوں کو یہ سب چیزیں معلوم تھیں. اور پھر باہر سے ایک قافلے کو اس نے ذہن سازی کر کے وہ لے آیا. اور یہاں پر جیسے آپ نے ایک بات یہ بھی ذکر کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس شخص نے کہا کہ خدا ہیں، یا پھر یہ سب سے پہلے خلافت کے مستحق ہیں اس سلسلے میں. لیکن اس طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہے یا ان کا جو عمل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ
پانی کے سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ جی بالکل وہ خود لے کر آ رہے ہیں پانی کے لیے. یعنی ان کی آپسی جو انڈرسٹینڈنگ تھی یا جو نظام کو سمجھنا تھا یا جو ایک دوسرے کی فضیلت کو جاننا تھا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام جس کو دیا ہے شریعت کی نظر میں اس کو پہچاننا تھا، وہ ان کے ہاں بہت حد درجے آگے کی وہ چیز تھی. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن سبا نے ہی یہ مس انڈرسٹینڈنگ لوگوں کے اندر کی باہر سے کر وہ لایا. لیکن آخر جو دن ہے جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت والا واقعہ، یہاں تک تو پانی کا مسئلہ بھی چلا، کھانا بھی بند ہوا، امہات المؤمنین کے ساتھ بھی بعض نالائقوں نے بدتمیزیاں کی، لیکن اخیر دن کے اندر جو بات آتی ہے وہ پڑھتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسی سفاکیت، اور ایسی جگہ پر جہاں پر وہ ہیں اور اس جگہ پر ان کے ساتھ وہ درندگی کہ پہلے کوئی آیا اور اس نے داڑھی پکڑی تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کس داڑھی کو تم پکڑ رہے ہو، اور پھر اس کے بعد میں وہ شرمندہ ہو کر وہ باہر نکلا تو دوسرا آیا اور دوسرے نے ہاتھ کاٹا، اور اس ہاتھ کاٹنے کو دیکھتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ تم کس ہاتھ کو کاٹ رہے ہو، یہ ہاتھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی وحی کو لکھا کرتا تھا. کسی نے سینے پر بیٹھا اور اچھلا تو اس موقع پر انہوں نے یہ جواب دیا اور کہا کہ یہ جسم تو وہ تھا کہ جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیشہ خدمت کے لیے حاضر ہوا کرتا تھا. اور پھر سر کاٹ کر جب لے جانے لگا اور ان کی جو ازواج یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیویاں تھیں یا جو ازواج تھی، زوجہ تھی، وہ آگے آنے لگی تو ان سب کو ٹھکرا کر وہ لوگ چہرہ جو ہے گلا کاٹ کر وہ لے گئے. اور کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 3 دن تک ان کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ ایک ایسی جگہ پر ڈالا گیا جہاں کچرا ڈالا جاتا ہے. تو اور اخیر میں جب بچوں نے یہ حالت دیکھی تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ابا جان آپ جو ہے اس سلسلے میں آپ نے پوری دولت اور اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا، کم از کم اتنا رکھ لیتے کہ آپ کے کفن کا انتظام ہو جاتا. آپ کی کفن کے انتظام کے لیے بھی آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو پیشین گوئیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور پھر اس موقع پر جب وہ لے جا رہے تھے ان کے جسم مبارک کو، تو اس موقع پر ساتھ میں رہنے والوں نے وہاں اندر سے ازواج نے بات کہی کہ یہ وہ عثمان تھے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ان کو دیکھ کر 2 مرتبہ مسکرائے گی. تو اتنا ظلم اور اتنی سفاکیت کے ساتھ شہداء کے تذکرے کے اندر جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ ملتا ہے، یہ ہمیں سے بہت سارے احباب جو کتابوں سے واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن عوام کا ایک بڑا طبقہ ہے جو یہی سمجھتا ہے کہ شہادت کچھ خاص افراد کے ساتھ خاص ہے، کچھ خاص مہینے کے ساتھ خاص ہے. حالانکہ جب پوری تاریخ اگر پڑھیں گے اور مستند تاریخ پڑھیں گے، تاریخ میں بھی مستند تاریخ اگر ہم پڑھیں گے تو اس وقت اندازہ ہوگا کہ اسلام کے نام پر، یعنی ان کے الفاظ تو یہ تھے کہ جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو اس جذبے کے ساتھ اور اس شوق کے ساتھ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار التجا کی تھی کہ شہادت مجھے دی جائے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 200 جو ہے معرکوں کے اندر وہ شریک رہے، غزوات کے اندر، انہوں نے شہادت کے بارے میں اللہ سے طلب کی تھی کہ مجھے شہادت ملے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض خاص بندوں کے ساتھ اس کو مخصوص کیا تھا، جس میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے. یہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، واقعتاً بڑا ایک دردناک واقعہ ہے. بے انتہا مظلومانہ انداز میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اس شہادت کے اندر بہت ساری عبرتیں ہیں، بہت ساری نصیحتیں اللہ پاک نے اس کے اندر رکھی ہیں. جیسے اتنا ان کے اوپر ظلم ہوا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جیسے صبر کا مظاہرہ کیا، جیسے تحمل کیا، برداشت کیا، اور 1-2 دن نہیں، پورے 40 دن تک انہوں نے جیسی ان کے زیادتی کو برداشت کیا. بلکہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس وقت آپ خطبہ دے رہے تھے یہ باغی اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ آپ کو ہم خطبہ دینے نہیں دیں گے، حالانکہ وہ زمین ان کی وقف کی ہوئی اور وہاں ان کی خدمات ہے سب ہے، لیکن ہم آپ کو خطبہ دینے نہیں دیں. اور یہاں تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بعض باغیوں نے اور بدبختوں نے ان کے اوپر پتھر بھی مارے اسی مسجد میں.
تو ایسا دردناک ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، ایسا ظالمانہ سلوک کیا گیا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اخیر وقت تک اتنی ساری مصیبتوں اور مشکلات کے باوجود بھی اخیر وقت تک وہ سارے ستم کو، سارے ظلم کو برداشت کرتے رہے، سہتے رہے۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا خاص پہلو ہے کہ بھئی کچھ ہو جائے، میں اللہ کی جو رضا ہے، اللہ کی جو مرضی ہے، اللہ کی طرف سے جو حالات آ رہے ہیں میں اس پر صبر کروں گا، برداشت کروں گا۔ اور دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے سے، وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اور آپ کے شہر سے محبت۔ بار بار صحابہ بول رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے جانیں فدا کرنے کے لیے تیار، ہم ان سے لڑیں گے، ہم ان سے مقابلہ کریں گے، آپ اجازت دیجیے۔ فرمایا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کے شہر میں کسی طرح کی خون ریزی ہو، میں نہیں چاہتا کہ یہاں کوئی لڑائی ہو۔ اور لوگوں نے ان کو یہ آفر کی کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، ہم آپ کو مکۃ المکرمہ لے جائیں گے، شام میں معاویہ وہاں آپ کا پورا آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، پورا لشکر ہے وہاں پہ۔ ہم نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنے محبوب کے شہر کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک علامت ہے، دلیل ہے۔ اور تیسری جو بڑی اہم بات ہے ان واقعات میں، عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اتنے صحابہ تھے تو انہوں نے کیسے حضرت عثمان کا دفاع نہیں کیا، ڈیفینس نہیں کیا، آئے نہیں۔ تو اس کی بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ جو حضرت عثمان کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے، یہ بھی اسلام کے نام پہ آئے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے تھے، اور جو حضرت عثمان کے ڈیفینس میں لڑنا چاہتے تھے وہ بھی مسلمان تھے۔ تو حضرت عثمان نے بار بار تاکید کے ساتھ ان کو منع فرمایا کہ دیکھو، اگر ان سے مقابلہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کی آپس میں لڑائی، لوگوں میں یہی سوچ جائے گی کہ مدینۃ المنورہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہوگی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ آئے، کہنے لگے کہ پورے انصاری وہی اپنی پرانی بہادری دکھانے کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیے تو صحیح کیا کرنا ہے، ہم ان کا مقابلہ کریں۔ انہوں نے بڑے صاف لفظوں میں خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ کوئی میرے ساتھ دینے کے لیے، میرے باغیوں سے لڑنے کے لیے کوئی جنگ نہ کرے۔ اور یہاں تک الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ آج کے دن میرا سب سے بڑا مددگار وہی ہے جو تلوار نہ اٹھائے، میرے سے سب سے بڑا محبت کرنے والا وہی ہے جو تلوار نہ اٹھائے۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ امیر المومنین، مقابلہ کرنے کا تو حق ہے، ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ تو فرمایا کہ دیکھو، اگر کسی ایک آدمی کو بھی، ان باغیوں میں سے کسی ایک آدمی کو بھی قتل کرو گے تو اس کا مطلب میں یہ سمجھوں گا کہ تم نے پوری انسانیت کا اور خود میرا قتل کر دیا۔ تو ایسی بڑی بڑی باتیں صرف اس لیے انہوں نے کہی تاکہ آپس میں مسلمانوں کے کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ تو یہ بڑا خاص وصف ہے، اخیر وقت میں بھی امت کو جوڑے رکھنے کی ان کی جو فکر تھی، یہ بڑی اہم فکر ہے، بڑی اہم تڑپ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو پہلا ایسا قتل ہے جو اسلام کے نام پر ہوا ہے، کرنے والے مسلمان ہیں۔ اور پھر کتابوں میں وہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس وقت ان کی شہادت ہوئی، حضرت حسن نے خواب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے ایک پائے کو پکڑ کے ٹھہرے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے، پھر حضرت عمر آئے، حضرت ابو بکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، وہ جو کٹا ہوا سر آپ بتا رہے تھے، وہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، آپ کی امت کو پوچھئے تو صحیح کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، کہ آخر مجھے کیوں مارا گیا، میرا کیا قصور تھا۔ تو وہ حضرت حسن فرماتے ہیں جیسے ہی یہ الفاظ حضرت عثمان کی زبان سے نکلے تو دو خون کے فوارے پھوٹ کے زمین کی طرف نکل گئے عرش سے ہوتے ہوئے، اور اس وقت ایک آواز آئی کہ آج کے بعد سے قیامت تک اس امت میں کبھی اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا، آج کے بعد سے ہمیشہ یہ امت آپس میں لڑائی جھگڑا کرتی رہے گی۔ تو حضرت عثمان نے آخر وقت تک کوشش کی کہ آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہونا ہے۔ تو ان کی وہ جو کوشش تھی، اس کوشش کا انجام یہی نکلا کہ انہوں نے تو صبر کر کے، برداشت کر کے اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کر دیا، جان انہوں نے اللہ کے حوالے کر دی، لیکن اس کے بعد سے واقعتاً وہی ہوا جو اس خواب میں ذکر ہے کہ امت کبھی متفق نہیں ہو سکی۔ تو یہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو واقعات ہیں، شرم و حیا کا جو پیغام ہے، سخاوت کا ان کا جو پیغام ہے، صبر کا، تحمل کا،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو پیغام ہے اور پھر امت کو جوڑے رکھنے کا جو پیغام ہے وہ بڑا اہم پیغام ہے. ان دنوں میں، ان حالات میں، ان مہینوں میں اس پیغام کو بھی سمجھنا چاہیے، اور امت کے لیے ضروری ہے کہ ان واقعات کو پڑھ کے ان سے عبرت حاصل کرے. یہ گفتگو تو ہماری چل رہی ہے جیسے کہ ہم نے 3 صحابہ کے بارے میں، جلیل القدر صحابہ کے بارے میں تذکرہ کیا، اور ایک صحابی ہیں جن کا تذکرہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں کرتے ہیں.